یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال کے جتنا بھی کلام میں نے پڑھا، سمجھا، ان کی فکر کا جائزہ لیا، تو مجھے ایک ہی فکر ہر جگہ پہ کارفرما نظر آتی ہے: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال خود فرماتے ہیں کہ نغمہ کجاؤ من کجا، ساز و سخن بہانہ است، سوئے قطار می کشم، ناکائے بے زمام را۔ شاعری کہاں، میں کہاں، یہ بہت دور کی باتیں ہیں۔ میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی اونٹنی راستے سے ہٹ گئی ہے، قطار سے بچھڑ گئی ہے اور وہ بے مہار ہو گئی ہے، اس کی لگام جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، وہ لگام کو چھڑا کر اس تمام لائن سے ہٹ گئی ہے، تو میرا کام تو یہ ہے کہ سوئے قطار می کشم، اس کو میں اس قطار کی طرف کھینچ رہا ہوں۔ ناکائے بے زمام را، جو اونٹنی بے زمام ہو گئی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ شاعری کوئی بہت بڑا منصب ہے کہ جو مجھ سے بہت بالا ہے، جو میں نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میری شاعری اس طرح کی شاعری نہیں ہے جس کے اندر لب و رخسار کے قصے ہوں، گل و گلزار کی باتیں ہوں، بلبل و بیزار کے تمام ترانے ہوں۔ میری شاعری اس سے بہت بالا تر ہے۔ نغمہ کجاؤ من کجا، ساز و سخن بہانہ است۔ یہ تو میرا ایک بہانہ ہے، جو میرا ایک شاعری جو میں نے اختیار کی ہے، یہ تو میرا ایک وسیلہ ہے ذریعہ اظہار کا۔ یہ اظہار کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقبال کو جو لگاؤ پیدا ہوا، وہ کیسے ہوا، اور وہ ساری زندگی آپ اس لگاؤ سے کس طرح بندھے رہے، اس بندھن سے کس طرح بندھے رہے، خود فرماتے ہیں، رموز بے خودی کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک روز جب میں بالکل نوجوان تھا، گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کہ ایک بھکاری آیا اور اس نے آ کر صدائیں لگانا شروع کر دی، اور وہ بھیک مانگ رہا تھا، اور وہ ایسا شخص تھا کہ جو واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ وہ خالی ہاتھ واپس جائے گا۔ وہ بار بار آوازیں لگا رہا تھا، بار بار لگا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا بھی ہے کہ بابا معاف کرو، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑا ہے۔ مجھے غصہ آیا۔ میرے ابتدائی ایام تھے جوانی کے، جس میں کسی بھی خیر و شر کا پتہ نہیں ہوتا، قوتیں اپنی جولانیوں پہ ہوتی ہیں۔ میں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا، اور وہ وہیں پہ چکرا کر گر گیا۔ اس کی جھولی میں جو بھی بھیک تھی وہ ساری کی ساری بکھر گئی، اور اس کے جو سکے تھے وہ ادھر ادھر فرش پہ گر کے پڑے۔ میں خود بھی تھوڑا سا پریشان ہو گیا، لیکن یہ سارا منظر میرے والد محترم دیکھ رہے تھے، اور وہ سارا یہ منظر دیکھ کر وہ حیران کھڑے تھے، اور ان کا جو سرخ و سفید چہرہ تھا وہ بالکل پیمردہ ہو گیا تھا، زرد ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھ سے ایک موتی نما آنسو بیدار ہوا، اور نمودار ہوتے ہی وہ ان کے لبوں کو ان کے رخساروں سے ہوتا ہوا ان کی ٹھوڑی طرح آ پہنچا۔ انہوں نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک سوالی آیا اور آپ نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ کل قیامت کے روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام انبیاء، شہداء، محدثین، غازی، علماء و فضلاء اکٹھے ہوں گے، اور ان کے سامنے یہ شخص آ کر میری شکایت لگائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس شخص کے دروازے پہ گیا تھا اور اس نے میرا یہ حال کیا تھا، تو اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری کیا حالت ہوگی؟ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مجھ سے نہایت ملامت اور نرمی سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں ایک مسلمان نوجوان تمہارے حوالے کیا تھا، کیا تو اس کی تربیت بھی ہمارے اصولوں، ہمارے دیے ہوئے فرمودات کے مطابق نہیں کر سکا؟ اس کو ایک مٹی کے ڈھیر سے انسان نہیں بنا سکا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اقبال، خدا را مجھے اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نادم ہونے سے بچا لو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی ایک کلی ہو اور آپ کی باد نسیم سے ہی آپ معطر ہو کر ایک پھول بن جاؤ اور پوری امت کے اندر اس طرح کی خوشبو پھیلاؤ کہ جو پوری امت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ اثر، ان باتوں کا وہ اثر تھا کہ میں اندر سے بالکل نرم و ملائم ہو گیا اور میرا جو سختی تھی وہ ایک دم بالکل نرم و حلیم ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لو لگا دی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ اب میں ایک بار جب درود پاک پڑھتا تھا تو میرے آنکھوں سے کئی آنسو گرتے تھے اور ہر درود پاک کے ساتھ ایک آنسوؤں کی جھڑی لگتی تھی، اور یہ سلسلہ اتنا رہا کہ میں نے اس تعداد کو 1 کروڑ تک پہنچا دیا۔ اور 1 کروڑ درود پاک جب میں نے پڑھا تو میرے آگے سے، میری آنکھوں کے سامنے سے تمام زمین و آسمان کے جتنے بھی پردے تھے وہ آشکار ہو گئے، کوئی پردہ حائل نہیں تھا، اور لوگ مجھے حکیم الامت کہنے لگے۔ اب حکیم الامت کی بھی کیا بات ہے؟ دیکھیں، جو ڈاکٹر ہے، جو طبیب ہے، وہ آپ کی مرض کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ سیمپل لیتا ہے، یورین کے سیمپل لیتا ہے، بلڈ کے سیمپل لیتا ہے، ایکس ریز کرواتا ہے، ایم آر آئی کرواتا ہے، مختلف قسم کے وہ لیبارٹریز کے اندر بھیجتا ہے۔ لیکن حکیم آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کو اس وقت کون سا مرض لاحق ہے۔ اور اقبال وہ حکیم ہیں جنہوں نے پوری امت کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور بتا دیا کہ اس امت کو اس وقت کیا بیماری لاحق ہے، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہوا۔ وہ درود پاک جب پڑھتے تھے تو وہ اس طرح انہماک تھا کہ انہیں اپنے ارد گرد کی خبر نہیں رہا کرتی تھی، اور آنکھوں سے آنسو ہی آنسو تھے، اور یہی کیفیت کسی اور کی بھی ہوا کرتی تھی۔ اویس کرنی جب درود پاک پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح منہمک ہوتے تھے کہ انہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ گلی کے بچے انہیں دیوانہ و مجنوں کہتے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے۔ ایک روز انہوں نے سب بچوں کو اکٹھا کیا، اپنی طرف بلوایا، کہا میری طرف آؤ، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ مجھ پہ بے شک پتھر پھینکیں، مجھے آپ سے کوئی گلا نہیں، کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ مجھ پہ تھوڑا چھوٹا پتھر پھینکا کریں۔ سارے کہنے لگے دیکھو عاشق بنا پھرتا تھا، بڑا پتھر لگتا ہے چیخیں نکلتی ہیں۔ کہا چیخیں نہیں نکلتی، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑا پتھر لگتا ہے تو میرے جسم سے خون نکل آتا ہے اور میں وضو میں نہیں رہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہوں اور میں بے وضو ہوں۔ یہی کیفیت اقبال کی تھی۔ اقبال کو پھر ساری زندگی وہ عشق ایسا نصیب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسی نصیب ہوئی کہ جب حج پہ جانے لگے، اور یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھی کہ کوئی درویش، کوئی سوالی،
کوئی بھکاری اگر سوال کر لے، کوئی چیز مانگ لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے وہ کبھی خالی نہیں گیا۔ لہٰذا شوق پیدا ہوا، آخری عمر ہے، حج کے لیے جانے کا، اور کہا کہ اپنوں کے ہاں جب جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ میں کیا تحفہ لے کے جاؤں؟ آپ نے ارمان حجاز شروع کی۔ ارمان حجاز، حجاز کا تحفہ، حجاز کہ میں وہاں پہ یہ لکھ کے لے جاؤں گا۔ لکھتے لکھتے ایک ایک ربائی، کمال کی ربائی ہے، عشق کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ ان میں سب سے جو اچھی ربائی ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ میں جب خانہ کعبہ کے پاس جاؤں گا تو میں یہ پڑھوں گا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اور روز محشر عذر ہائے من پذیر، و حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ، تو دو جہانوں کا مالک ہے، تو دو جہانوں کا داتا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن روز محشر میرا ایک عذر قبول کر لے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک عرض ہے کہ تو مجھے حساب کے بغیر ہی مجھے معاف فرما دے، لیکن اگر اس کے باوجود میرا حساب لینا بہت ہی ناگزیر ہوا تو ایک کام کرنا، تو میرا نامہ اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھ کر دینا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آتی ہے، اور اس ربائی کو بڑے شوق سے گنگنایا کرتے تھے۔ یہ ربائی جب رمضان الطائی کے پاس پہنچی، رمضان الطائی جب گئے حج پہ، تو انہوں نے اس دوران کوئی دعا ہی نہیں مانگی، یہی دعا پڑھ رہے تھے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، و حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ پڑھتے 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 جب واپس آئے تو کہا کاش یہ ربائی میری ہو جائے، اور پھر اقبال کو خط لکھ دیا کہ حضور، آپ سر ہیں، میں بے سر ہوں، آپ اقبال ہیں، میں ادبار ہوں۔ عرض یہ ہے کہ اگر یہ ربائی مجھے عطا کر دیں اور میرا سارا دیوان لے لیں، اور وہ بڑے رمضان الطائی جو ڈیرہ غازی خان کے تھے، فارسی کے بڑے شاعر تھے، اور علامہ اقبال کے بہت سے فارسی کلام کے انہیں تضامین بھی کیے ہیں، یہ سارا کلام مجھے دے دیں اور میرا سارا کلام لے لیں۔ تو علامہ نے کہا، انہوں نے جواب دیا تھا باقاعدہ خط کی صورت میں، کہ آپ اس ربائی کو اپنے نام سے شائع کریں، ربائی کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ آپ کی ہوئی، اور اسے شوق سے پڑھے۔ کیوں کہ وہ ذہن میں تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جو آیا وہ خالی ہاتھ نہ گیا۔ تو یہ اقبال کا وہ عشق تھا، یہ اقبال کی وہ محبت تھی، اور وہ اس محبت کا بھی کیا عالم ہے کہ یورپ جاتے ہیں، تعلیم حاصل کی، آدمی تھوڑی دنوں کے لیے جاتا ہے، مغرب زدہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا، اساتذہ سے پڑھا، بڑے بڑے فلاسفروں سے پڑھا، یونان کے فلسفے کو دیکھا، یورپ کے فلسفے کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود یہ کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں کا خاک مدینہ و نجف، کہ اس کے باوجود مجھے یورپ والوں کی جو دانش ہے، جو عقل ہے، فلسفہ ہے، فکر ہے، وہ میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکی، میری آنکھوں کے اندر کوئی وقت حاصل نہیں کر سکی۔ کیوں کہ میرے نزدیک، میری آنکھوں کے اندر جو سرما ہے نا دانش کا، عقل مندی کا، انٹلیکچوئل پن کا، وہ جو میں نے حاصل کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے حاصل کیا ہے، اور میری جو خاک اور دوسرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ ایک علم کا دروازہ ہے اور دوسرا علم کا شہر ہے، اور جس کے پاس علم کا باب بھی ہو اور علم کا شہر بھی ہو، وہ یورپ کے کسی فلسفے سے متاثر نہیں ہو سکتا۔
دراں دریا کیوں ساحلی نیست دلیل عاشقاں غیر از دل نیست تو فرمودی راہبت خواہ گریفتم وگرنہ جز تمہارا رمنزل نیست. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل، یہ عشق والا جو دل ہے نا، ایسا دریا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، نہ ساحل نظر آتا ہے، نہ ابتدا نظر آتی ہے، نہ انتہا نظر آتی ہے، نہ کوئی راستہ ہے. اس تمام تر سفر کے اندر انسان جو رہنمائی لیتا ہے وہ عقل سے نہیں لیتا ہے، وہ دل سے لیتا ہے. عاشق جو رہنمائی لیتا ہے وہ دل سے رہنمائی لیتا ہے. یہ تو آپ نے فرما دیا ہمیں کہ ہم مکے کی طرف جائیں، یہ تو آپ کا کہنا ہے، یہ تو آپ کی سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں. وگرنہ جز تمہارا رامنزل نیست، وگرنہ آپ کے قدموں کے سوا تو ہماری کوئی دوسری منزل ہی نہیں ہے، ہمارا سب کچھ مدینے میں ہے. یہ آپ کی سنت ہے تو ہم مکے میں جاتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے